آج کل ہم دیکھتے ہیں نیوز چینل پہ یا سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ہم کوئی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں کوئی مرد اپنی بیوی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی بے وفا ہے، اس نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، یا کوئی عورت اپنے خامند پہ الزام لگا رہی ہوتی ہے کہ میرا خامند بے وفا ہے، اس کا افیئر ہے باہر کسی دوسری عورت کے ساتھ، یا بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ قتل کر دیتی ہے بیوی اپنے خامند کو، یا خامند اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے صرف اسی شک پر کہ میری بیوی بے وفا ہے، مجھ سے بے وفائی کر رہی ہے، اس کے غیر رسمی تعلقات ہے کسی باہر کے شخص سے۔ تو دیکھیں، کوئی بھی پیدائشی برا نہیں ہوتا یا کوئی بھی خود برا نہیں بنتا، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے۔ جو ہم برے اعمال کرتے ہیں یہ ان کی سزا ملتی ہے ہمیں، اس کے بدلے میں جو ہم برے اعمال کرتے ہیں اس کے بدلے میں یہ ہمیں سزا ملتی ہے کہ اب جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو ہم نے کسی اور کی عزتیں خراب کی ہیں، وہ اب ہمیں لوٹ رہی ہیں، اب ہم سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ اور قرآن مجید کا تو اٹل فیصلہ آ چکا ہے پھر کہ جو پاک دامن مرد ہیں ان کے لیے پاک دامن عورتیں ہیں، اور جو گناہ گار مرد ہیں ان کے لیے گناہ گار عورتیں ہیں، ویسی ہی بری عورتیں ہوں گی جیسے برے مرد ہوں گے۔ تو قرآن نے تو فیصلہ اپنا سنا دیا ہے۔ اور شادی کے بعد اکثر یہ شادی کے بعد مسئلے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کوئی خامند اپنی بیوی کو بے وفا کہہ رہا ہے اور کوئی بیوی اپنے خامند کو بے وفا کہہ رہی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کا خامند یا آپ کی بیوی بے وفا ہے، سب سے پہلے تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی چاہے آپ کا خامند آپ سے بے وفائی کرتا ہے، آپ کے حق پہ چوری ڈالتا ہے، آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے، آپ سے کسی دوسری عورت سے ملتا ہے، تو دیکھیں اگر تو وہ کسی دوسری عورت میں انٹرسٹڈ ہے تو اسے وہیں کا ہو کے رہنے دے، پھر اس کے پیچھے نہ جائیں، اس کو اپنی طرف نہ کھینچیں، کیونکہ جو مرد کا بچہ ہوتا ہے، جو اصل انسان ہوتا ہے، جو اصل مرد ہوتا ہے، وہ کبھی بھی چوری نہیں کرتا، وہ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر وہ کسی دوسری عورت میں انٹرسٹڈ ہے، کسی دوسری عورت کے پاس جاتا ہے تو اس کے پھر وہیں کا رہنے دے، وہ آپ کا ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ آپ کا بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے چوری کی ہے۔ اور کبھی بھی جو مرد ہوتا ہے، جو انسان کا بچہ ہوتا ہے، جو سچا مسلمان ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا، اپنی بیوی سے کوئی بات نہیں چھپاتا۔ لہٰذا یا اس سے علیحدگی اختیار کر لیں، یا اس سے پھر آپ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں، کیونکہ جو آپ کا ہے ہی نہیں، پھر ضرورت نہیں ہے اس سے لڑنے جھگڑنے کی، اپنی زندگی میں سکون لائیں۔ اور مردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر کوئی عورت آپ سے بے وفائی کرتی ہے تو بجائے اس کے کہ کسی کو جان سے مار دیں یا کسی پہ الزام تراشی کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ علیحدگی اختیار کر لیں، اس سے علیحدہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ صبر دے گا، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سب کو حسن سلوک کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔